میں یہ الفاظ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہمارا ایک مزاج بنا ہے، ہم محافل میں جاتے ہیں، جیسے جاتے ہیں ویسے ہی واپس آ جاتے ہیں۔ بھائی میرا اپنا ایک عقیدہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں آپ 100 محفلوں میں جاؤ اور عمل ایک بار بھی نہ کرو، اس کی بجائے ایک محفل میں جاؤ، جو سنو اس پر عمل کرو، یہ 100 محفلوں میں جانے سے بہتر ہے۔ تو بھائی اس سے آگے میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی میری بات غلط ہے تو میری اصلاح کر دو، اور اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو ہم سب کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ تو کیا خیال ہے، سبھی کوشش کریں گے؟ آواز کم آ گئی ہے۔ اچھا، میں بار بار ہمارے نقیب محفل نے بھی عرض کی، یار میرا ایک اپنا مزاج ہے، یقین جانو لاکھوں کا مجمع ہو، سکون کے ساتھ نہ سنے مجھے سکون نہیں آتا، مزہ نہیں آتا۔ بندے 4 بیٹھے ہوں توجہ سے بیٹھ کے سنے مجھے بڑا سرور آتا ہے۔ اور آج پتہ نہیں کس کے دل پر چوٹ لگنی ہے، رخ مدینہ شریف کی طرف ہونا ہے۔ تو اگر جو کھڑے ہیں وہ بھی آ کر بیٹھ جائیں، پتہ نہیں یار ان میں سے کون سا ایسا بندہ ہے جس کے اوپر اللہ کی رحمت برسے اور چینٹا میرے اوپر پڑ جائے، میرا بھی بیڑا پار ہو جائے یار۔ تو آ جاؤ یار، بیٹھ جاؤ، ناراض نہ ہو، اٹھ کے جانا بھی نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات چند منٹ کی گفتگو سنیں، پتہ نہیں آج کس کے دل پر چوٹ لگ جائے۔ میں مختصر سی بات عرض کروں، ٹائم کتنا ہے حضرت صاحب؟ کتنی دیر کے لیے بیان کرنا ہے؟ میں پھر اپنی ابتدا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام سے کروں گا۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی روزانہ 50 مرتبہ، کتنی مرتبہ جی؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو۔ جو میرا امتی روزانہ 50 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو کل بروز قیامت میں خود اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ حضرت صاحب آج اگر کوئی صدر پاکستان کے ساتھ یا وزیر اعظم کے ساتھ مصافحہ کر لے، وہ تصویر بنوا کر اپنے گھر میں لٹکا دیتا ہے، جو بھی آتا ہے کہتا ہے دیکھو صدر نے میرے ساتھ مصافحہ کیا، دیکھو صدر نے میرے ساتھ مصافحہ کیا۔ میں نے کہا جو صدر سے مصافحہ کرے وہ بڑی شان والا، اور جو امام الانبیاء کے ساتھ مصافحہ کرے وہ کتنی شان والا ہوگا۔ اور یہ بھی میری بات کان کھول کے سن لو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصافحہ کرنا کوئی معمولی بات، اونچی بولو، معمولی بات۔ اپنا عقیدہ ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصافحہ کی سعادت حاصل کرے گا وہ جنتی ہو جائے گا۔ آپ کہیں گے حافظ صاحب آپ کے پاس اس کی دلیل کیا ہے؟ تو بھائی دلیل بھی سنو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس ایک کپڑے کا دسترخوان تھا، جب میلا ہو جاتا تو دھوتے نہیں تھے بلکہ آگ میں ڈال دیتے، میل جل جاتی، صاف شفاف دسترخوان باہر آ جاتا۔ ایک دن کسی نے پوچھ لیا، اے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کپڑے کو تو آگ جلا دیتی ہے، اس کو کیوں نہیں جلا رہی؟ وہ کہنے لگا یہ سچی بات ہے، کپڑے کو آگ جلا دیتی ہے، لیکن جس کپڑے کو نسبت میرے آقا کے ساتھ ہو جائے اس کو نہیں جلاتی۔ کہنے لگے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دسترخوان پر کھانا تناول فرمایا اور اس کے بعد اپنا دست اقدس اس کے ساتھ مس کیا، بس اس دن کے بعد جب بھی یہ میلا ہو جاتا ہے میں آگ میں ڈال دیتا ہوں، میل تو جل جاتی ہے، کپڑا نہیں جلتا۔
یہاں میں ایک آپ کو بڑا پیارا نسخہ بتلاؤں، بڑا پیارا نسخہ بتلاؤں۔ ایک دن حضرت صاحب میں ایسے بیٹھا سوچ رہا تھا کہ نماز کے اندر بھی تو درود پاک پڑھا جاتا ہے، پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ پھر جب دعا مانگتے ہیں دعا کے اول آخر بھی درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ اذان میں، اقامت میں، جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آتا ہے درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ حضرت صاحب میری طبیعت اتنا خوش ہوئی، اتنا خوش ہوئی، میں نے دیکھا جو 5 نمازیں باقاعدگی سے پڑھتا ہے 50 مرتبہ درود پاک خود ہی پڑھ لیتا ہے۔ اس سے پتہ چلا جہاں 5 نمازیں ادا کرنے والے کو اور انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، قیامت کے روز یہ سعادت بھی ملے گی، میرے آقا کے ساتھ مصافحہ کرنے کی سعادت بھی حاصل کر لے گا۔ اور دوسرا اشارہ سنو، حضرت صاحب یہ اشارے سنو گے آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی یار، اور مسلک اعلی حضرت آپ کے سامنے کھل کے سامنے آئے گا۔ دیکھو بھائی، جس کپڑے کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس تھوڑی دیر مس کر جائے، اس کو آگ، تھوڑا سا اونچی آواز سے بول دو یا ایک مرتبہ پھر اونچی آواز سے بولا، اس کو آگ، تو جس ماں کے شکم میں سرکار 9 ماہ تک جلوہ فروز رہے، اس ماں کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اب دوسرا اشارہ بھی سنو، جس کپڑے کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس تھوڑی دیر مس کر جائے، اس کو آگ نہیں جلاتی۔ یار اسی دست اقدس پر تو سب صحابہ کرام نے بیعت کیا، ان کا مقام کیا ہوگا؟ حضرت صاحب میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ کا پاک کلام گواہی دے رہا ہے۔ سورہ فتح 3 رکوع کا 26واں پارہ، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، تحقیق اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کے میرے محبوب کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ یار جن سے رب راضی تو ناراض کیوں ہو رہا ہے؟ ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی والدین نبی جنتی، جنتی۔ بلکہ اسی صورت کے اندر سورہ فتح پہلا رکوع میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جنہوں نے میرے محبوب کے ہاتھ پر بیعت کی ایسے ہے جیسے انہوں نے رب کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ ابھی یہ جو نعرہ لگا نا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، میں ان کو نعرہ سمجھتا ہوں، میرے نزدیک صحابہ کرام کا مقام اس سے بھی عرفہ اور اعلیٰ ہے۔ 11واں پارہ دوسرا رکوع، رب تعالیٰ ارشاد فرمائے، والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، فرمایا جو ان صحابہ کرام کے نقش قدم پر بھی چلے گا اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت عطا کرے گا۔ یا جن کے نقش قدم پر چلنے سے جنت ملتی ہے، ان کا اپنا مقام کتنا بلند ہوگا۔ حضرت صاحب ایک بندے سے میں نے سوال کر دیا، میں نے کہا یار تم گھوڑے کا بڑا ادب کرتے ہو، وجہ کیا ہے؟ مجھے کہنے لگا، حافظ صاحب آپ کو پتہ نہیں، سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں گھوڑے پہ سوار ہو کر گئے تھے، اس لیے ہم گھوڑے کا ادب کرتے ہیں۔ میں نے کہا یار ایک بات ہے، جو آج تمہارے پاس گھوڑا ہے اس پر میرے حسین کا بیٹھنا ثابت ہے؟ اونچی بولو یار، تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو یار، بڑی نقطے کی بات بنا، خدا کی قسم
آپ کو اپنے عقیدے پہ رشک آئے گا اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنا سچا سچا کیا۔ میں نے کہا جو آج تمہارے پاس گھوڑا ہے اس پر میرے حسین کا بیٹھنا ثابت ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا اس کا ادب کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگا جو اس کی نسل میں سے تو چلا آ رہا ہے۔ میں نے کہا یار جس گھوڑے پر میرے آقا کا نواسا بیٹھ جائے اس کی نسل کا بھی ادب کرتے ہو، اور جن کے کندھے پہ ان کا نانا بیٹھا ہے اس کا ادب کیوں نہیں کرے؟ حضرت صاحب تھوڑا سا یار نا انصاف سے کام لینا چاہیے۔ جب مکہ فتح ہوتا ہے خانہ کعبے کو بتوں سے پاک کرنے کی باری آتی ہے، بت توڑے جا رہے ہیں، ایک بت بہت بڑا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے کندھوں پر سوار ہوں، اس بت کو توڑ دیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، تو نبوت کا بوجھ یار علی سے فرمایا تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، صدیق سے نہیں فرمایا ان کے کندھوں پر سوار ہے، ہم کیوں نہ کہیں افضل البشر بعد از انبیاء بتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ ایک اور میں نے سوال کر دیا، میں نے کہا یار ایک بندے کو اگر میدان کربلا میں دفن ہونے کی سعادت مل جائے، ایسے بندے کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ کہنے لگا حافظ جی وہ تو سیدھا جنتی۔ میں نے کہا یار ہم مقرر بندے ہیں، بیان کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں دلیل کی ہے تاڑے کول، تو میں نے کہا یار کچھ ہمیں بھی دلیل بتلا دو۔ کہنے لگا دلیل کو پوچھنے والی ہے؟ اور بھائی میدان کربلا وہ میدان ہے جس کی مٹی کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا خون شامل ہے، تو جس مٹی میں سرکار کے نواسوں کا خون شامل ہو جائے اس میں دفن ہونے والا سیدھا جنتی ہے۔ میں نے کہا جس مٹی میں سرکار کے نواسوں کا خون شامل ہو اس میں دفن ہونے والا جنتی ہے، اور جہاں ان کے نانا جلوہ فروز ان کے پہلو میں لیٹنے والے کا مقام کیا ہے؟ اچھا میرے یہ دلائل سن کے نا کہنے لگا حافظ صاحب ہم صحابہ کرام کو مانتے ہیں، ہم ان کا ادب کرتے ہیں، وہ بڑے اچھے تھے، دین کی خاطر اپنا تن من دھن لٹانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، لیکن جیسی سرکار نے پردہ فرمایا کوئی کرسی کے پیچھے پڑ گیا، کسی نے کسی کا حق دبا لیا، کسی نے یہ کیا کسی نے وہ کیا۔ میں نے کہا بھائی اس کے میں تجھے دو جواب دوں گا، جواب سننے کے لیے تیار ہو؟ صاحب جواب سنو گے آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی، اور آج کے دور میں حضرت صاحب میں چاہتا ہوں ایسے بیانات ہر جگہ ہونے چاہیے تاکہ صحابہ اکرام کے بارے میں، آج میں ناراض نہ ہونا، نقیب محفل نعت خواں حضرات یہ ون وے ٹریفک چلاتے ہیں، حسین کا ذکر کریں گے حسن کا ذکر نہیں کرتے۔ بھائی یار پنجتن پان میں داخل نہیں ہے یار۔ امام حسین کا ذکر کرتے ہیں، اہل بیت اطہار کا ذکر کرتے ہیں، صحابہ کرام کا ذکر بہت کم۔ اور بھائی خدا کے لیے ہم سنی ہیں، ہم دونوں کو ماننے والے ہیں، محفل کا رنگ ایسا بنایا کرو کہ بیٹھنے والے کو پتہ چلے میں اس محفل میں بیٹھے ہوں جو دونوں کو ماننے والے ہیں یار۔ یہ ون وے ٹریفک نہ چلایا کرو یار۔ اب سنو جواب سنو حضرت صاحب، جواب سنو گے ایمانداری کی بات ہے، اور میرا یہ حسن ظن ہے جو صحابہ کرام کے بارے میں کسی کا دل تھوڑا بہت میلا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو صاف کر کے رکھ دے گا یار۔ سنو جواب، یہ ہمارے لاہور کے قریب یہ ایک علاقہ ہے شرقپور شریف کا، وہاں پہ ایک بہت بڑے ولی کامل میاں شیر محمد رحمت اللہ تعالی علیہ جلوہ فروز ہے۔ آپ کا ایک مرید
آپ کا ایک مرید، اس کی آنکھ کسی سکھ کی عورت سے لڑ گئی. سکھ کی عورت نے کہا میرا شوہر 2 راتوں کے لیے شہر جا رہا ہے، تو رات کو آ جائیں. یہ بڑا خوش ہوا تیار ہو کے. جب وہاں پہنچا تو دیکھا سکھ صحن میں ٹہل رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. یہ ڈر کے واپس آ گیا. اگلے دن ملاقات اس نے رات یہ آیا نہیں، میں ساری رات رہا واضح ویک دی رہی. انہوں نے کہا تو تے مروان لگی سا سکھ دے ٹہل رہا پیا سی. اس نے کہا تجھے مغالطہ لگا، تجھے چولا پیا، وہ تو آج رات نہیں ہوگا، تو آج رات بھی آ جائیں. اگلی رات پھر گیا، دیکھا سکھ بھی ٹہل رہا ہے، بھی ادھر کبھی ادھر. یہ ڈر کے پھر واپس آ گیا. اگلا دن جمعے کا تھا. کون سا تھا؟ جمعہ. یہ میاں صاحب کے پیچھے پڑا کرتا تھا. جب جمعہ پڑھنے پہنچا تو میاں صاحب فرمان لگے بیلیو اوے چنگے چنگے کام کریا کرو، سن روز روز سکھ دا روپ نہ دھارنا پیا کرے. میں کہ پیر جنا دے کامل میاں حضرت باہو اور کنٹی لگ دے تر کے ہو. میں نے کہا جس کا پیر میاں شیر محمد ہو وہ مرید کو ڈوبنے نہ دے، تو جس کا پیر امام الانبیاء ہے وہ صحابہ کو کیسے ڈوبنے دے؟ ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی. تھوڑا سا اور اونچی آواز سے ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. اب دوسرا حسن حسین بھی جنتی. ہے، حسن حسین بھی ہر صحابی نبی. جنتی. اب دوسرا جواب بھی سننے کے لیے تیار ہو؟ آواز ویسے تھوڑی ہے. لو دوسرا جواب بھی سنو. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صاحب اس میں سنیوں کا ایک بہت مضبوط جو عقیدہ ہے نا، اس کی کس طرح تصدیق ہو رہی ہے، بڑی توجہ سے سننا. جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے وصال شریف کا وقت قریب آیا، آپ نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کر لیا اور وصیت کیا فرمائی، جب میرا انتقال ہو جائے مجھے غسل بھی دینا، کفن بھی پہنانا. اچھا ان کو اٹھا کے نا سائڈ پہ کر دیں ذرا، یہ باز نہیں آئیں گے، ان کو اٹھا کے پاسے کر دیں. بچوں کو اٹھا کے نا چلو. ان بچوں کو تو بیچاروں کو سمجھ بھی نہیں آتی، جب لنگر تقسیم ہوگا پھر آ جانا یار. یہ جوان بندے بیٹا آپ آگے، چھوٹے شہزادے آپ بھی سائڈ پہ آ جائیں، ادھر آ جائیں سارے آپ. اللہ آپ کو خوش رکھے. آ جائیں آ جائیں. مجھے غسل بھی دینا، کفن بھی پہنانا اور نماز جنازہ بھی پڑھنا، اور اس کے بعد میری چارپائی کو اٹھا کر سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے جا کر رکھ دینا، اور پھر درود و سلام پڑھ کے عرض کرنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دوست صدیق آیا ہے، اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھول دیں تو مجھے سرکار کے پہلو میں دفن کر دینا، اگر دروازہ نہ کھلے تو مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا. حضرت صاحب میں نے ایک بات کہہ دی ہے، جانو آپ کا ایمان بہت ہی تازہ ہوتا. وہ بات کون سی ہے جس پر آپ نے غور نہیں کیا؟ حضرت صاحب کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا، صدیق تم کیا کہہ رہے ہو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ فرما اتنا عرصہ ہو گیا، وہ منو مٹی کی نیچے دفن ہے، دروازہ کیسے کھولیں گے؟ ارے اس سے پتہ چلا ہر صحابی کا عقیدہ ہمارا نبی زندہ ہے. یہی اعلی حضرت کا مسئلہ. تو زندہ ہے واللہ، اونچی بول دو، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اچھا ایک بندہ پتہ کیا کہنے لگا، حافظ صاحب آپ بات نہیں سمجھے. میں کہ چلو یار تو سمجھا دے، ہم سمجھنے والے، ہم اڑنے والے نہیں ہیں. کہنے لگا جی اصل میں وہ خلیفہ تھے نا تو ڈر کے کوئی نہیں بولا.
میں کہا چلو ٹھیک ہے میں مان گیا. بھئی وہ خلیفہ تھے, ڈر کے کوئی نہ بولا. میں نے کہا جب آپ نے پردہ فرما لیا اب تو ڈر ختم ہو گیا, اب آپ کی وصیت پر عمل نہیں ہونا چاہیے تھا. ارے صحابہ کرام نے اس وصیت پر عمل کر کے ثابت کر دیا کہ ہمارا بھی وہی عقیدہ ہے جو صدیق کا عقیدہ ہے. یار اگلی بات سنو گے آپ کو اور بڑا مزہ آئے گا, اور بڑا مزہ آئے گا. یہ باتیں کرنے والے ہاتھ باندھ کر بڑی توجہ سے یار, اگر کوئی زیادہ ضروری بات ہے تو میں بند کر دیتا ہوں, آ کے یہاں سپیکر پہ بیان کر لیں. حضرت صاحب اگلی بات سنو گے خدا کی قسم آپ کو اور بڑا مزہ آئے گا. جب چار پائی لا کر رکھی گئی تو آگے بڑھ کر جس نے عرض کی اس کا نام مولا علی شیر خدا ہے. یار تو ان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آگے بڑھتے ہیں, درود و سلام کے گجرے نچھاور کر کے پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دوست صدیق آیا ہے. کون آیا ہے؟ اونچی بولو, آپ کا دوست. یار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دروازہ بھی کھول دیا اور مزار پر انواع سے آواز آئی اوصل الحبیب الی الحبیب, دوست کو دوست کے ساتھ ملا دو. اور میں نے کہا صدیق تو وہ ہے جس کے پردہ کرنے کے بعد بھی میرے آقا نے ان کو اپنا دوست ہی قرار دیا ہے. تو بھائی جنہوں نے سرکار کے ہاتھ پر بیعت کی ہم ان کو بھی مانتے ہیں, اور جن کو اپنے جگر کا ٹکڑا فرمایا ہم ان کو بھی مانتے ہیں. ہجرت کی رات, یہ بات توجہ سے سنو حضرت جی, ذرا غور سے سنیں, آئندہ کے بعد یہ ڈنڈی نہیں مارنی. ہجرت کی رات جس کو بستر دیا, جس کو بستر ملا ہم اس کو بھی مانتے ہیں, اور جس کو بستر والا ملا ہم اس کو بھی مانتے ہیں. جہلم میں حضرت صاحب میرا بیان اس یوم صدیق اکبر پر, جس کمرے میں میں بیٹھا تھا مسجد کے سامنے کمرہ تھا, ساری آواز اندر آ رہی تھی یار یوم صدیق اکبر ہے اور صدیق کا نام ہی نہیں لیا جا رہا. علی کی منقبتیں پڑھی جا رہی ہیں, زہرا کی منقبت پڑھی جا رہی ہے. میں نے کہا یار اگر آج ان کا ذکر نہیں کرو کب ذکر کرو گے یار؟ ایک کہنے لگا جی ہمیں ان کی منقبت نہیں آتی. میں نے کہا چلو نہیں آتی تو نہ صحیح یار, کوئی بات نہیں, نہیں آتی نہ آتی. میں نے کہا علی کی منقبت پڑھ کے آخر میں اتنا تو کہہ دو یہ مقتدی کا مقام ہے, جو اس کا امام ہے اس کا مقام کیا ہوگا یار؟ یار ان کو امام میں نے نہیں بنایا, آپ نے نہیں بنایا, ارے اس نے امام بنایا ہے جس کا کلمہ پڑھ کے ہم مسلمان ہوئے ہیں. یہ ترہ امتیاز اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے تو اہل سنت والجماعت کو دیا ہے. ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں, اہل بیت اطہار کو بھی مانتے ہیں. کیوں مانتے ہیں اس کی بے وجہ بتلاؤں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا میری اہل بیت اطہار حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے, اور میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. حضرت صاحب میں آپ سے ایک سوال کروں گا, جب کشتی سمندر میں سفر کرتی ہے کیا سمندر میں کوئی سڑکیں بنی ہوئی ہیں؟ اونچی بولو یا. تو کشتی رہنمائی کہاں سے حاصل کرتی ہے؟ ستاروں سے. کہاں سے؟ جو کشتی کو مانتا ہے ستاروں کو نہیں مانتا وہ بھی کنارے نہیں لگ سکتا. جو ستاروں کو مانتا ہے کشتی کو نہیں مانتا وہ بھی ڈوب مرے گا.
अरे किनारे वही लगेगा जो दोनों को मानने वाला है। इसीलिए आला हज़रत लिखते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार साहबे हुजूर, अरे नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। भाई हम दोनों को मानने वाले हैं, इसलिए हमारा बेड़ा पार है। अल्लाह ताला इसी अकीदत पर हमें, अकीदे पर हमें साबित कदम रखे और इसी पर ही हमें मौत अता करे। अब आखिर में जो चंद बातें मैंने अर्ज करनी है, यार बड़े गौर से सुनिएगा। ये बातें हज़रत साहब ऐसी हैं जो दिल पे चोट करने वाली है। भाई ये जो एक बंदा मस्जिद बनाता है, इसके पीछे भी एक मकसद होता है। आपने मदरसा बनाया, इसके पीछे भी एक, आपने शादी की, इसके पीछे भी एक, आपने मुलाजमत की, इसके पीछे भी एक। तो ये महफिल करवाने का क्या मकसद है? ये नात खानी का क्या मकसद है? हम मकसद पता क्या समझते हैं? नाराज तो नहीं होंगे? आए दो चार नाता सुनिया, हाथे लाए, लंगर खाता ते मुछानू ता देंदे आओ गए। क्या यही मकसद है यहां आने का? जब मकसद ही यही है, लंगर ही खाना है, तो लंगर खा के चले जाएंगे। अगर मकसद का पता हो, यहां से जब उठ कर जाए तो हर बंदा गिरेबान में झांक कर देखे मैंने मकसद पूरा भी किया कि नहीं किया। अब मैं आपसे सवाल करूंगा, यहां महफिल में आने का मकसद पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये इतनी देर से आप नात खानी सुन रहे हो, यार नात खानी का मकसद क्या है? आओ आज मैं आपको महफिले मिलाद, महफिले नात का मकसद बतलाऊं। मकसद बयान करने से पहले मैं एक मिसाल दे दूं। मिसाल समझ में आ गई तो मकसद आसान हो जाएगा। ये हमारी जहां महफिल हो रही है, आगे एक सड़क है, मेन रोड है। उस सड़क पर एक पुलिस का अफसर सादा कपड़ों में खड़ा हो जाता है। किसी गाड़ी वाले से कहता ओए ओए गड्डी पासे कर लोगी, ऊंची बोलो। अब वही बंदा घर जाता है, वर्दी पहन के आ जाता है, फिर कहता नहीं खाली इशारे करता है। बंदा कहना शाह जी होने के बाद से कर लेना। अजय जी मैं सही कह रहा गलत कह रहा? मेरा सवाल ये है, बंदा तो वही है, पहले कहे पर अमल नहीं हो रहा था, अब इशारे से काम हो रहा है, वजह क्या है? आप इसका यही जवाब दोगे हाफिज साहब, जब वो सादा कपड़ों में आया हमने उसको अपने जैसा ही समझ लिया, और जब वो वर्दी पहन के हमने कहा ये हमारे जैसा, ये तो हुकूमत का बंदा है, उसके इख्तियारात का पता चला, उसके मकाम का, उसके मनसब का पता चला, कहा मानना आसान हो गया। और भाई महफिले मिलाद मनाने का मकसद ये है, लोगों को ये बतलाया जाए हमारा नबी हमारे जैसा नहीं है, वो तो इतनी शान वाला है। इशारा कर दे डूबा सूरज वापस आ रहा है, इशारा कर दे चांद दो टुकड़े हो रहा है, मेरे नबी का इशारा हो जाए दरख्त भागे आ रहे हैं, सरकार का इशारा हो जाए जानवर भागे आ रहे हैं, का इशारा हो जाए गूंगे भी कलमा पढ़ते नजर आ रहे हैं, सरकार का इशारा हो जाए पत्थर भी कलमा पढ़ते नजर आते हैं। अब मैंने जो कुछ कहा सही कहा कि गलत कहा? थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोलो, थोड़ा सा और ऊंची आवाज से बोलो, तो थोड़ा सा मेरा साथ दोगे? हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी शान वाला, इतनी शान वाला कि उनका कहा सूरज भी मानता है, चांद भी मानता है, मेरे नबी का कहा जानवर भी। थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोलो,
सरकार का कहा जानवर भी, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहा दरख्त भी, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहा पत्थर भी, तो क्या हम उस नबी का कहा मानते हैं? यार किस कदर दुख वाली बात है, जिस नबी का कहा पत्थर मान रहा है, हम इंसान होकर उम्मती होकर नबी का कहा नहीं मान रहे। मैं गलत हूं भाई, मेरी झोली के अंदर डालो। मेरी बात की नहीं समझ आ रही, और मैं मिसाल दे दूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फजर की नमाज पढ़ा करो, तेरी रोजी में बरकत होगी। तेरी रोजी में कहंदा जी आँख ही नहीं खुलदी। डॉक्टर कहंदा सवेरे उठ के एक्सरसाइज करया करो, जना गार्डन पहुंचे आया भी। यार डॉक्टर के कहे से आँख खुल रही है, नबी के कहे से आँख नहीं तेरी खुल रही। ये मैं वो बात कर रहा हूं जो आप जाके सुबह चेक कर सकते हो। फजर में चले जो मस्जिद वीरान, और जना गार्डन चले जो इतना रश लगा हुआ, गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं। औरतें मर्द सूरज निकलने से पहले वहां पहुंचे हुए हैं। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई उल्टा हो रहा है, कोई सीधा हो रहा है। मैंने एक को मैं कहा सूफी जी तुसी क्यों उल्टे हो रहे हो? मुझे कहने लगे हाफिज साहब डॉक्टर ने आख्या वे। नहीं हंसो ना यार, बात सुनो, किसने आख्या है? मैं डॉक्टर को ला गया। मैं कहा डॉक्टर साहब तुसी चंगे भले बंदे नूं उल्टा क्यों कर दे जे? मुझे कहने लगा हाफिज साहब आप मस्जिद बनाते हो, पानी की टैंकी ऊपर रखते हो नीचे रखते हो? मैं कहा जूते रखने। कहना क्यों? मैं कहा पानी ऊपर से नीचे लाना आसान है, नीचे से ऊपर ले जाना मुश्किल है। कहने लगा बस फिर बात समझ लो, ये दिल जो है ना, दिल खून की टैंकी है। किसकी टैंकी है? इसके लिए खून नीचे पहुंचाना आसान है, ऊपर दिमाग तक पहुंचाना मुश्किल है। जब हम बंदे को उल्टा करते हैं दिमाग नीचे हो जाता है, दिल ऊपर होता है, ब्लड सर्कुलेशन दिमाग होती है, बंदा फ्रेश हो जाता है। मैंने कहा अच्छा इसलिए उल्टा करते हो? कहना हाँ इसलिए उल्टा करते हैं। फिर कहता हाफिज जी की सच्ची गल भी दस दियां? मैं क्या जरूर दस। कहता इंसान के दिमाग को जितनी ब्लड सर्कुलेशन सजदे की हालत में सही होती है, उल्टा लटकने से भी सही नहीं होती। जब बंदा सजदे में जाता है दिमाग नीचे होता है, दिल ऊपर होता है। मैंने कहा डॉक्टर की बात मानने वाले, तू एक मर्तबा दिमाग ताजा करेगा, आ मेरे आका का गुलाम बन जा, रोजाना 5 मर्तबा तेरा दिमाग ताजा होता रहेगा। वीर बोलिए नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, इको नहीं नाराए तहकीक, नाराए गौसिया, पूरा अल्लाह तबारक व तआला हर मुसलमान को बीमारियों से महफूज रखे, और जो बीमार हो चुके हैं अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला अता फरमाए। हजरत जी मैं समझाने के लिए एक बात कहने लगा, बड़ी तवज्जो से सुनना यार। हजरत साहब एक बंदा बीमार हो जाता है, डॉक्टर के पास चला जाता है, डॉक्टर चेकअप करके कहता है और सूफी जी तुसी छोटा गो छाड़ दियो, हजरत जी तुसी वड्डा गो छाड़ दियो, तुसी हजरत जी नमक खाना छाड़ दियो, तुसी मिठा खाना छाड़ दियो। यार सच्ची बात बदना, झूठ नहीं बोलना। छोड़ देते कि नहीं छोड़ देते? ऊंची बोलो जरा। अच्छा आप में से कोई मुझे बतलाएगा छोटा गोश्त हलाल है कि हराम है? ऊंची बोलो यार। बड़ा गोश्त, मीठा, नमक। यार डॉक्टर के कहे से हलाल छोड़ देता है, नबी के कहे से हराम नहीं छोड़ा यार। डॉक्टर के कहे से अपनी मनपसंद चीज मिठाई छोड़ रहा है, नबी के कहे से शराब नहीं छोड़ा, जिना नहीं छोड़ा, सूद खाना नहीं छोड़ा, पक्के सिगरेट नहीं छोड़ा। तो
ایک حضرت صاحب میرا دوست تھا, مٹھائی بڑی کھاتا تھا, مٹھائی کا ڈبہ رکھو تھوڑی دیر کے بعد فنش. ایک مرتبہ سے مٹھائی کھانا چاہتا, میں کہا یار انہیں کھانا ہے, کہنے لگا حافظ صاحب ڈاکٹر نے منع کر دیتا ہے. کس نے منع کر دیا؟ اونچی بولو. میں کہا چھوڑ ڈاکٹر کو, کھایا کر تو. کہتا نہیں حافظ جی ڈاکٹر میرا خیر خواہ. میں نے کہا میرے آقا تو بڑا خیر خواہ کوئی ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر نے کہتے تو حلال چھاڑ رہے, نبی نے کہتے حرام نہیں چھاڑ رہے. ارے ڈاکٹر کی بات نہ مانی تیری صحت خراب ہو جائے گی, نبی کی بات نہ مانی تیری دنیا آخرت برباد ہو جائے گی. تو کس طرح لگا ہوا ہے یار؟ آؤ اب اگلی بات میری دل پہ نقش کرنے والی ہے, دل پہ نقش کرنے والی ہے. انسان جو بھی ہیرا پھیری کرتا ہے, چوریاں کرتا ہے, ڈکیتیاں کرتا ہے, سودی کاروبار کرتا ہے, رشوتیں لیتا ہے, قبضہ گروپ بناتا ہے. حضرت جی ابا جی مر جانا رشتہ دار کٹھے ہو جاندے نے تے بھرا کہندا بہن نوں بہن حصہ چاہیے کہ بھرا چاہیے. حضرت جی میں گل صحیح کر رہا غلط کر رہا؟ جی بہن نے کہہ دیا جی حصہ تے رشتہ داری ختم. حضرت جی تہاڈی بہن نہیں لگدی؟ او چھڈو حافظ جی بہن کا دی جن نے حصہ لے لیا. میں نے کہا یار انہیں ایک حصہ لیتا تو انہوں رشتہ داری جو کر دیتا, تین تے دو ملے, تین تے بارڈر ہی کراس کروا دینا چاہیے. شرم نہیں آتی؟ ارے جس کو رب حصہ دار بنا تو کون ہے حصہ چھینے والا؟ قرآن مجید فرقان حمید 4 پارہ سورہ نساء پہلا رکوع, رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. فرمایا جو یتیم کا مال ظلما کھاتا ہے اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے. یتیموں کا مال ظلما کھانے والوں, بظاہر تو چرگا کھا رہا ہے, مرغا کھا رہا ہے, روز بروز کھا رہا ہے, حقیقت میں تو آگ کھا رہا ہے. یہی آگ تجھے دنیا میں جلاتی ہے, راتوں کو نیند, یہی آگ قبر میں جلائے گی, یہی میدان محشر میں جلائے گی, یہی جہنم میں جلائے گی. آپ نے پتہ نہیں ایک نام سنا ہے کہ نہیں سنا, شاہ عبداللطیف بٹائی رحمت اللہ تعالی علیہ, سندھ حیدرآباد میں ان کا بہت عالیشان دربار ہے بھٹ شاہ کے نام سے. حضرت صاحب آپ نے ملفوظات میں آپ نے ایک بات لکھی, پتہ نہیں کتنے بندوں کی کایا پلٹ چکی ہے یار وہ سن کر. فرمان لگے ایک مرتبہ سخت سردیوں کی رات تھی, میری والدہ ماجدہ نے مجھے تہجد کے وقت اٹھا دیا اور کہنے لگی بیٹا جاؤ کہیں سے آگ لاؤ, میرے وضو کے پانی کو گرم کرو, میں نے وضو کر کے نماز تہجد پڑھنی ہے. جو پرانے بزرگ بیٹھے نا سفید داڑیوں والے وہ جانتے ہیں پہلے آگ بھی کہیں سے لانی پڑتی ہوتی تھی. کہنے لگا میں اٹھا پورا گاؤں پھرا, آگ نہ کہیں سے ملی. دل میں خیال آیا دوزخ میں آگ جلتی ہے, کیوں نہ میں وہیں سے لے آؤں. اللہ کے ولی تھے, پرواز کی دوزخ کے دربان کے پاس چلے گئے. کہنے لگے بھائی تھوڑی سی آگ مجھے دے دو, میں نے والدہ کے وضو کے پانی کو گرم کرنا ہے. انہوں نے وضو کر کے نماز تہجد پڑھنی ہے. دوزخ کا دربار کہنے لگا بھائی دوزخ میں آگ نہیں ہے. کہنے لگا دوزخ میں آگ نہیں تو بے دوزیوں کا سزا کیسے ملے گی؟ کہنے لگا جو دوزخی دوزخ میں آئے گا اپنی آگ اپنے ساتھ ہی لے کر آئے گا. ارے وہ نمازیں نہ پڑھنے کی آگ ہوگی, وہ شراب پینے کی آگ ہوگی, وہ زنا کرنے کی آگ ہوگی, وہ یتیموں کا مال کھانے کی آگ ہوگی, وہ ماں باپ کی نافرمانی کی آگ ہوگی. یہی آگ قبر میں جلاتی ہے. اپنے ہاتھ سے کتنے بندوں کو قبروں میں اتارا ہے, کسی قبر میں آگ دیکھی ہے؟ ارے قبر میں کچھ بھی نہیں ہے, یہ سب کچھ بندے کے اندر ہے. بندہ جاتا ہے وہی قبر جنت کے باغوں میں باغ بن جاتی ہے, وہی جہنم کے گڑھوں میں گڑھا بن جاتی ہے. بھائی ایک چھوٹا سا میں اشارہ کرنے لگا ہوں. حضرت صاحب ایک بندہ تندرست ہے, کیا میں نے کہا تندرست ہے, رات کو لیٹتا ہے, کروٹ بدلتا ہے, صبح ہو جاتی ہے,
رات کے گزرنے کا پتہ، لیکن اللہ نہ کرے اسی کے داڑھ میں درد ہو جائے، گردے میں درد ہو جائے، پھر رات کی میں گزرتی۔ اے دیکھو میرے سارے دے سامنے ہاتھ بندے جو خدا دے واسطے تھوڑا سا سوچ لو، اگر دنیا کے اندر اللہ نہ کرے تھوڑی سی تکلیف آ جائے، دنیا کی رات گزارنا مشکل آ جائے، ارے اللہ نہ کرے قبر میں عذاب آ گیا، قبر کی رات کیسے گزرے گی؟ اب میری بات جو دل پہ نقش کرنی ہے وہ نقش کرو۔ بندہ جو بھی ہیرا پھیری کرتا ہے، چوریاں ڈکیتیاں کرتا ہے، قبضہ گروپ بناتا ہے، اولاد کے لیے کرتا ہے۔ کس کے لیے کرتا ہے؟ اونچی بولو ذرا۔ جب ہم مر جائیں گے اولاد قبر میں ساتھ جائے گی؟ اونچی بولو۔ تو دوستانو راضی کرنے واسطے پاؤڈر پیندا ہے، پکے سگریٹ پیندا ہے، شراب پیندا ہے، جوا کھیلتا ہے، اور کہتے ہیں آ ساڈا سگریٹ پیو ماتے گھبرا، اسی تیرا ساتھ نہیں، اسی تیرے نال مران گے۔ کیوں جی جدو مر جانے پھر نال مار دینے؟ پھر کہنے لے چلو کدے بو نہ اللہ پھر کڈو باہر انفر۔ ارے کتھے نہیں تیرے کار والے جنہ نہیں سے تو پاپ کماندا، جیرے کہندے سی مران گے نال تیرے، اج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نہیں۔ ارے جن کی خاطر تو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا تھا، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرتا تھا، ہائے ہائے آج اندھیری قبر میں منو مٹی کے نیچے دفن کر کے واپس آ جائیں گے، کوئی قبر میں ساتھ اونچی جولو، کوئی خیر خواہ قبر میں ساتھ، تھوڑا جا اونچی آواز سے بولو یار ذرا، اور اونچی آواز سے بولو، کوئی خیر خواہ قبر میں ساتھ۔ ارے جب سارے خیر خواہ قبر میں دفن کر کے واپس آ جائیں گے، میرے آقا ایسے خیر خواہ ہے قبر میں بھی تشریف لے آئیں گے، اور میدان معاشر میں جب ماں اکلوتے کو چھوڑ کر بھاگ رہی ہوگی، سرکار وہاں بھی کرم نوازی فرمائیں گے۔ اب میں ہاتھ باندھ کر آپ سے ایک سوال کروں گا، ایسے خیر خواہ نبی کو خوش کرنا چاہیے کہ ناراض کرنا چاہیے؟ نہیں سب کی نہیں آواز آ رہی ہے۔ اگر خوش کرنے کا نسخہ میں بتلا دوں عمل کر لو گے؟ سب کی نہیں آواز آ رہی ہے۔ لو جی نسخہ بڑا آسان سا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز میری آنکھوں کی، میں نے حدیث غلط تو نہیں بیان کی؟ نماز میری آنکھوں کی، اس حدیث پاک سے مطلب میں نے کیا اخذ کیا ہے؟ میں یہ سمجھا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب میں تجھے نماز پڑھتے دیکھتا ہوں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، اور گل بھی میں سچی کر رہا ہوں۔ حضرت جی تسی رات دے پچھلے پیر اٹھو، تہاڈا پتر جائے نماز بچھا کے نماز پڑھیا ہوئے، تہاڈیاں اکھاں کنیاں ٹھنڈیاں ہوندیاں؟ جے تہاڈیاں ٹھنڈیاں ہوندیاں تو میرے آقا دیاں کنیاں ٹھنڈیاں ہوندیاں ہوندیاں؟ تو اگر میری اس گل تو تسی اتفاق کر دیو تو تھوڑا جا اچھی آواز نہ جواب دینا ہے۔ انہیں میرے آخری چند کلمات ہے نے، میں چاہنا ہوں بیداری دے عالم دے وچ ساریاں نو ایک میرے الفاظ پہنچ جان۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سرکار کی آنکھیں، ابھی آواز کم ہے، سرکار کی آنکھیں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں سرکار کی آنکھیں، جب ہم نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، رشوت دیتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، وعدہ خلافی، گالیاں نکالتے ہیں، غیبتیں چغلیاں کرتے ہیں، کیا سرکار کی آنکھیں پھر بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں؟ اے دیکھو میرے آقا دا میلاد منانے والوں، میرے ہاتھ بندے دیکھو، خدا کے لیے جس نبی کا میلاد مناتے ہو آنکھیں بھی اسی نبی کی ٹھنڈی کرو، یہ نہ ہو میلاد تو سرکار کا منا رہا ہے اور آنکھیں ٹھنڈی شیطان کی کر رہا ہے۔ چلو بھائی میری بات سنو، میری ساری تقریر ایک طرف رکھ دو،
ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ تو یا منوا لو. میں اپنی نہیں منواتا, میں آپ کی مانوں گا. جو آپ فیصلہ کرو گے میں مان لوں گا. مجھے پتہ ہے میرے آقا کے میلاد میں بیٹھے ہو, آپ غلط فیصلہ نہیں کرو گے. لو حضرت جی تسی میری گل دا جواب دینا جے. مکان میں تاڑا اپنا اینو لگا آیا وے تالا, بغیر چابی دے گھر چ وڑ جاؤ گے؟ تھوڑا جا اچھی آواز نہ بولو, سارے اچھی آواز نہ بولو. بغیر چابی دے اپنے گھر چ وڑ جاؤ گے؟ اگر بغیر چابی کے تو اپنے گھر میں نہیں جا سکتا, بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ آپ کہیں گے جی جنت کی چابی کیا ہے؟ تو میں کہوں گا بھائی مجھ سے نہ پوچھو, جس نبی کا میلاد منانے آئے ہو انہی سے پوچھ لو جنت کی چابی کیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ, نماز جنت کی چابی ہے. اونچی بولو, نماز جنت کی چابی ہے. نماز جنت کی چابی ہے. تو حضرت جی تسی دسو بغیر چابی دے جنت دا تالا کھولو گے؟ چابی دا مطلب مرن تو بعد کرنا ہے کہ پہلے کرنا جی؟ تو پھر کر دے کیوں نہیں؟ جب ایڈمٹ کر رہا ہے, تسلیم کر رہا ہے بغیر چابی کے میں جنت کا تالا نہیں کھول سکتا, اور چابی کا بندوبست بھی مرنے سے پہلے ہو سکتا, مرنے کے بعد نہیں ہو سکتا, تو پھر جب مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ, آؤ چابی کے لیے, کیوں بیٹھا گپا مار رہے ہے؟ کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے؟ کیوں بیٹھا موبائل کے گیمیں کھیل رہا ہے؟ ارے کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے؟ تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ. کوئی پوچھے صوفی جی کدھر جا رہے جے؟ بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں. کیا لینے جا رہا ہوں؟ اونچی بولو, کیا لینے جا رہا ہوں؟ اگر ناراض نہ ہو تو تھوڑی جی کڑوی گل کہہ دیا, ناراض تو نہیں ہو گے؟ اگر جنت کی چابی کا بندوبست نہ کیا تو کہاں جانا پڑے گا؟ تو کیا دوزخ کی آگ برداشت کر لو گے؟ آج جلتی ہوئی سگریٹ پر ننگا پیرا جو چیخ نکل جاتی ہے, اچھل پڑتا ہے. ارے سگریٹ کی آگ برداشت نہیں کر سکتا, جہنم کی آگ کیسے برداشت کرو گے؟ آج اگر کسی کا بیٹا بیمار ہو جائے, باپ کہتا ہے یا اللہ میرا لخت جگر صحیح کر دے, اس کی بیماری مجھے لگا دے. ماں کہتی ہے یا اللہ میرا نور نظر صحیح ہو جائے, اس کی بیماری مجھے لگ جائے. اور جب جہنم کی آگ سامنے ہوگی, ماں کہے گی یا اللہ میرے بیٹے کو جہنم میں ڈال دے, میرے باپ کو ڈال دے, یا اللہ میری ماں کو جہنم, ساری دنیا کو تو جہنم میں ڈال دے, مجھ سے بچا لے. سے ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنا دیے گئے. تو تھوڑی سی اونچی سی آواز سے مجھے ذرا جواب دے دو, دوزخ کی آگ برداشت کر لیں گے؟ اور اونچی آواز سے بولو. اگر نہیں کر سکتے تو پھر دوزخ سے بچنے کے لیے جنت کا بندوبست کرنا پڑے گا. چلو حضرت جی ایک گل دا تسی جواب دے دیو, کیا ہر چابی ہر تالے نو لگ جاندی ہے؟ ایدی کی وجہ ہے؟ چلو وجہ بھی میں دستے ہیں, وجہ بھی سن لو. اصل میں تالے کے اندر ہوتے ہیں لیور. جتنے لیور کا تالا ہوگا چابی کو اتنے دانتے پڑے ہوں گے تو چابی گھومے گی, چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا نا. آؤ میرے آقا کے میلاد پہ آنے والوں, آج میں آپ کو یہ بھی بتلا دوں جو جنت کو تالا لگا اس کے 5 لیور ہیں. کتنے لیور ہیں؟ اور اونچی آواز سے بولو. پہلے لیور کا نام ہے فجر, دوسرے کا نام اونچی بول دو یار, تیسرے کا, چوتھے کا, 5ویں کا. جو ایک نماز پڑھتا ہے ایک دانتا ڈال رہا ہے, تالا کھل جائے گا؟ آواز کم ہو گئی ہے. 2 سے کھل جائے گا؟ 3 سے تو کھل جائے گا. حضرت جی 4 نال تو کھل جائے گا. کب کھلے گا؟ تو پھر آج کے بعد کتنی نمازیں پڑھنی ہیں؟ سب کی نہیں آواز آ رہی ہے.
یہ سب کی آواز پتہ کیوں نہیں آ رہی؟ حافظ جی 5 پڑھیں گے کیویں؟ تو چلو نسخہ بھی میں دس دینا وا، میرے نسخے تے عمل کرو، سارے نمازی بن جاؤ گے۔ کر لو گے عمل؟ آواز پھر کٹ گئی ہے۔ لو جی نسخہ بالکل آسان ہے، بالکل آسان۔ نسخہ ہے بھی کہ اگر اے وجود نماز نہ پڑھے، کہ میں آکھیا حضرت جی اگر اے وجود تے اس وجود نو رب دا رزق نہ کھواؤ، نہ روٹی کھواؤ تے نہ پانی پیاؤ۔ گل بھی حضرت جی میں سچی کر رہا ہاں، جیڑا وجود رب دے اگے نہیں چکدا، کیا وہ اس قابل ہے کہ رب دا رزق کھوایا جاوے؟ روٹی سامنے رکھی اپنے آپ منہ چ نہیں جاندی، پھڑ کے لے جاؤ، مت لے جاؤ۔ اے روٹی منگے بولو نہیں، پہلے نماز پھر بعد چو روٹی۔ تو کی خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے تے عمل کیڑا کیڑا کرے گا؟ سارے ہاتھ اونچا چک کے بلند آواز نال انشاءاللہ دا نعرہ لا دیو۔ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے۔ یار سچی گل کرنا، اسی سارے نمازی بن جائیے، میرے آقا کنا خوش، اے جے میرے آقا دا میلاد، اے نہیں آئے 2-4 ناتا سنیا ہاتھ لائے لنگر کھادا تے مچھاں نو تا دیندے آ گئے، ایتھے آؤ اپنے رخ مدینے شریف وال کر کے جاؤ۔ یار ہن نسخے دی سویر دی ڈوز بھی سن لو، میں کیا نسخہ مکمل سنا دئیے۔ ہائے ہائے سویر دی خوراک کرنے ناشتے تو پہلے کہ ناشتے تو بعد؟ اے بھائی ناشتے تو پہلے آ لیے، انی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو۔ پہلے نماز پھر ناشتہ، کی میں آکھیا جی؟ پہلے نماز۔ ایک بندہ کہنے لگا حافظ جی جے سویرے اٹھن لگے آنکھی نہ کھلے پھر اسی کی کریے؟ میں کیا نہ پڑھن نہ لو بہتر ہے پڑھ لو۔ وہ سویرے اٹھ کے منہ دھوندے جے کہ نہیں دھوندے؟ ویسے لگدا ہے شیراں دے منہ دھوتے ہی ہوندے نے، اور دھوندے جے کہ نہیں منہ تو صبح اٹھ کے تے وضو ہی کر لو، 2 سنت 2 فرض پڑھ لو۔ لو فجر دی پڑھ لو گے باقی پڑھنی آسان، فجر دی رہ جائے شیطان کرنا اچھا ہوں کل تو پڑھیں گے، نہ کل آوے تے نہ نماز پڑھ پاوے، لہذا تھوڑا جا اچھی آواز نہ انہی دیر تک ناشتہ۔ ویسے میں لگدا ہے جی میں شیطان کان چ پھوک ماریا بولی نہ کدھر نماز پڑھنی نہ پہ جاوے۔ شیطان ساڈا دوست ہے کہ دشمن؟ دشمن دی گل مننی چاہیے نا، تساں کیوں مانتے پے جے؟ چلو جڑا شیطان نو دشمن سمجھدا ہو تو اچھی آواز نہ بول، انہی دیر تک ناشتہ جنی دیر تک نماز فجر نہیں پڑھ، اور انہی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جنی دیر قرآن پاک دی تلاوت نہیں کر لوں گے۔ حضرت صاحب تان میں ایک حدیث پاک سناواں، یقین جانو میں تے پڑھ کے نہ تے اس حدیث نو تے میرا تے دل کم گیا یار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے راوی نے ارشاد فرمانے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے دی زیارت بہتی بہتی کریا کرو تے قرآن دی تلاوت بھی بہتی بہتی کریا کرو، ایس تو پہلے کہ کعبہ بھی چک لیتا جاوے تے قرآن بھی چک لیتا جاوے۔ صحابہ کرام یا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کیویں چک لیتا جائے گا؟ اسی خود پڑھنے آگے بچیاں نو پڑھانے آؤ پھر اگوں پڑھان گے، کیویں قرآن چکیا جائے گا؟ فرمایا میرے صحابہ ایک وقت ایسا آئے گا لوگ قرآن نو چھڑ کے شیراں دے پیچھے پہ جان گے۔ آج 2-2 گھنٹے کھلو کے شیر سن لو، کہو جی سورہ یوسف سنا دیو، سورہ بقرہ سنا دیو، سورہ ملک سنا دیو۔ شیراں واسطے کوشش ہو رہی ہے، قرآن یاد کرن واسطے کوشش نہیں ہو رہی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو ویران مت کرو۔ حضرت صاحب یہ جو چٹے چٹے داڑیاں والے بیٹھے ہوئے نا یہ میری گل دی تصدیق کرن گے۔ حضرت صاحب جدوں سے چھوٹے چھوٹے ہوندے سا نا فجر دی نماز پڑھن جانے سا، یقین جانو جس مکان دے اگوں دی لنگنے سا نا اندروں قرآن پاک دی تلاوت دیاں صداواں آندیاں سی تے برکت کنی سی، ایک بندہ کمان والا ہوندا سی پورا ٹبر کھان والا ہوندا سی، دولت پھر بھی ختم۔ اور آج سارا ٹبر کما رہا پیسے دا پتہ نہیں کدھر جا رہے۔ بلکہ اگر سچی گل کراں
ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਛੱਤੇ ਹੋਏ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦ ਲਈਏ। میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو ویران مت کرو۔ یار اپنے گھراں چ نظر تے مارو ذرا، کنے کنے مہینے گزر گئے کسی نے قرآن کھول کے پڑھیا وے؟ سیوک دا کیڑا ان شہید کردا جا تیرے کو لینا وقت نہیں کھول کے انہوں ہوا ہی لوا دے، پھر کہنا میرے گھر چ کالا ہو گیا تے پیلا ہو گیا وے۔ ارے ویران گھر پہ شیطان قبضہ کرے گا، کالے پیلے پھر سارے چلن گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو ویران مت کرو۔ ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے ہیں۔ ایک بندہ کہنے لگا آبا جی میں تے قرآن ہی نہیں پڑھیا ہویا۔ بھائی اب کھڑا رہنے دے، اب آخری چند باتیں رہ گئی ہیں، کھڑا رہنے دے، آخری چند باتیں بس رہ گئی۔ ایک بندہ کہنا میں تے قرآن ہی نہیں پڑھیا، میں نے کی کرنا چاہیے؟ میں کہا تو سویرے اٹھ کے قرآن پاک دا دیدار ہی کر لیا کر یار، دیکھیں وہ تیرا دن پہ کیسا پیارا گزرتا ہے۔ اور رات کی ڈوز یہ ہے کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر لو۔ تو کہنا میں سویرے اٹھ کے پڑھ لوں گا، کیا پتا تیری سویر زیر زمین ہو جائے۔ ارے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں تو سجدہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو۔ سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو۔ حضرت صاحب اگر تسی اجازت دیو تے غوث پاک دی کرامت سنا دیا، سنا دیا ہضم ہو جائے گی؟ غوث پاک دی کرامت ہضم ہو جائے گی؟ لوگ کرامت میں سنان لگا ہوں، میں دیکھنا کن کنوں ہضم ہوندی ہے۔ حضرت صاحب کرامت سنو گے، اے او کرامت یقین جانو سیالکوٹ میں بیان کر کے آیا تو اتھوں دے لوگ ملاقات کرنے واسطے اتھے مغل پرے آئے میرے کو۔ انہاں چ ایک بہت وڈا بدماش سی، کہنے لگا حافظ صاحب میں تاڑا بیان سن کے اس تو بعد پکا نمازی بن گیا، وہاں بدماشی چھڑ دیتی ہے۔ لوگ غوث پاک دی کرامت سنو جنہوں نے پتہ نہیں کنے بندیاں نے کایا پلٹ دیتی۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مدرسے دے وچ جلوہ فروز نے ایک خنزیر چھال مار کے نا دیوار ٹپ کے اندر آ گیا، اندر آ کے عرض کر رہا جو تسی پیرانے پیر ہو، روشن ضمیر ہو، ولیاں دے سرتاج ہو، جو دعا مانگ دے ہو قبول ہو جانی ہے، تے آج میں بھی تاڑی بارگاہ چ آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا مانگ کی مانگنا ہے؟ کہنے لگا جی میرے واسطے دعا کرو میں خنزیر تو انسان بن جاواں۔ کی بن جاواں؟ تھوڑا جو اچھی آواز نہ بولو یار، اے آخری واقعہ بھی، اس تو بعد انشاءاللہ باقی پروگرام تاڑا چلے گا۔ تھوڑا جو اچھی آواز نہ بولو، خنزیر تو کیا بن جاواں؟ اور اچھی آواز نہ بولو، خنزیر تو کی بن جاواں؟ میرے غوث پاک نے مراقبہ کیتا، پھر آپ نے سر اٹھایا تو ارشاد فرمان لگے ٹھیک ہے میں تیرے حق اندر دعا کرنا وا، تو خنزیر تو انسان بن جائے گا، لیکن ایک شرط ہے یہ، اگر تن قبول ہے تو میں دعا کر دینا وا۔ کہنے لگا جی وہ شرط کی ہے؟ فرمایا تو انسان تے بن جائے گا پر رہیں گا بے نمازی، اگر تن قبول ہے تو تیرے حق اندر دعا کر دیا۔ فرماندے خنزیر چیخا ماردا آیا، نس گیا، کہنے لگا میں خنزیر رہنا پسند کروں گا، بے نمازی رہنا پسند نہیں کروں گا۔ آج اسی کہنا سان کو اللہ والا ملتا ہی نہیں، اور خنزیر سویرے اٹھ کے دعا کردا یا اللہ کوئی بے نمازی میرے متھے نہ لگے، اللہ والا تیرے متھے کی میں لگ جائے۔ اس واسطے خدا را خود بھی نمازی بنو، اپنے گھر والوں بھی نمازی بناؤ۔ اللہ تعالیٰ میں تے تان سارے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔